ہمارے شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو تو ہم نبی کی مخالفت کریں گے، ہاں غمی کا موقع ہو تو نبی کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنازہ روکو نہیں، جلدی کرو، تدفین جلدی کرو، کفن جلدی کرو۔ نہیں بھیا نہیں آئے، ابا نہیں آئے، بیٹا نہیں آیا، بیٹھے ہوئے ہیں 2 دن تک، 1.5 دن تک اور 3 دن تک جنازہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں نبی کی موافقت ہو رہی ہے، کہاں نبی کے دین کی بات ہو رہی ہے؟ بات آتی ہے شادی کی تو کون سی رسم ہے جو رسم غیروں کے گھروں کے اندر نہ آتی ہو اور ہم مسلمان اس کو نہ کرتے؟ اب لہر پوری جو بہت اچھے انداز میں نعت نبی پیش فرما رہے تھے اور سامعین کی آمد و رفت یہ بتا رہی ہے کہ واقعتاً وہ سامعین کے قلوب پر گہرا اثر ثبت کر رہے تھے۔ خیر یہ وقت کی مجبوری ہے اور قلت وقت دامن گیر ہے، میں اسی لیے زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اب اگلے خطیب کو آپ کے روبرو حاضر کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو لہر پور کے ایک ایسے خانوادے سے متعارف کرانا چاہتا ہوں جو خاندان حکیم علی احمد رحمہ اللہ سے شروع ہوا تھا، جس کے گل سرسبز آج رونق اسٹیج ہیں، اور نبی احمد علیہ الرحمہ سے وہ سلسلہ چلا تھا۔ حضرت مولانا نبی احمد مرحوم سے کون نا واقف ہوگا؟ علاقے کے چپے چپے اور گلیاں، مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ حضرت مولانا نبی احمد صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اس علاقے میں بھی انہوں نے دین کا کام کیا ہے، تعلیم کے طور پر انہوں نے یہاں پڑھایا ہے، علاقے کے چپے چپے میں دین کی خدمت کی ہے۔ لیکن دین کی خدمت کرنے والوں کی زندگی میں اڑچنیں آتی ہیں، جب کوئی حق کو لے کر کھڑا ہوتا ہے باطل اس کے سامنے آتا ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ باطل غیر مذہب سے ہو، ضروری یہ نہیں ہے کہ باطل غیر مسلک سے ہو، بلکہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ تکلیف اپنوں سے پہنچتی ہے، اپنے ہی آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے، میرے استاذ محترم کہا کرتے تھے اگر تمہیں کسی کام کا یہ اندازہ لگانا ہو کہ تم اس میں کتنے مقبول ہو، تمہیں اس میں کتنی ترقی ملی ہے، تو تم اپنے معاونین کو نہ گنو بلکہ اپنے مخالفین کو گن لو۔ جتنے مخالفین بڑھ جائیں تم سمجھ لو تمہارے کام کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا اپنی علمی خدمات کے ساتھ علاقے کے لوگ ان کے قائل ہیں، اور انہوں نے دینی خدمت کر کے پیدل چل کر کے سائیکل پر چل کر کے اس خانوادے نے یہ خدمت کی ہے۔ آپ کو شرح جامع حفظ یاد تھی، سوتے ہوئے اگر کوئی اٹھا دے تو آپ اسے پڑھ دیا کرتے تھے، یہ حضرت مولانا مرحوم کی صفت تھی، اور اس خانوادے نے علمی جلال کو باقی رکھا ہے اور علمی قدر و منزلت کے اس تسلسل کو باقی رکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مولانا کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد اس خاندان شاید لہر پور اور اطراف لہر پور کی علمی خدمت نہیں کر سکے گا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ حضرت مولانا نے اپنی اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور ان خانوادے میں ایسے لوگ جنم پڑے کہ جب قرآن کی پڑھنے کی ضرورت آئی، جب قرآن کی تلاوت کی ضرورت آئی تو وہاں پر قاری زین العابدین کو کھڑا کر دیا، قاری بلال کو کھڑا کر دیا، قاری ارقم کو کھڑا کر دیا۔ جب خطابت کے دور میں میدان پہنچا، جب دین کو بیان کے زور سے پہنچانا ہوا تو وہاں پر مفتی ہلال کو کھڑا کر دیا، مولانا احمد قاسمی کو کھڑا کر دیا۔ میں کسی خانوادے کو کمزور نہیں دکھانا چاہتا، میں بلکہ یہ کڑیاں جوڑ کر واسطے در واسطے جوڑ کر کے میں اس خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یقیناً لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں لوگ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ بات نہیں ہوتی بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی بے بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس بات میں باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات میں باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات میں باتیں ہوتی ہیں۔ جب بات پہ بات بگڑ جاتی ہے تب بات پہ بات آتی ہے، جب بات پہ بات آتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیزوں، لوگوں
لوگوں کا کام ہے آپ کو اس راستے سے روکنا. آپ اگر دین کے لیے کھڑے ہیں تو کسی کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں, اپنے آپ بڑھتے رہیں, اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہوگا. آئیے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. اس شعر کے ساتھ میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں خطیب العصر کے اس در پر, اور میں بڑے ہی ادب کے ساتھ آواز دے رہا ہوں. آپ کے مانے جانے علاقے کے مشہور مقرر, صرف اس علاقے میں نہیں بلکہ آپ بیرون یو پی بھی سفر کر چکے ہیں اور خطابت کے میدان میں ایک اچھا اپنا نام رکھتے ہیں, اور جلسوں کی زینت کا ایک اچھا سبب ہے. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ, کنوینر اصلاح معاشرہ جمعیت علماء وسط زون سے بڑے ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مفید اور قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا بسنتي فقد أحياني. رواه الترمذي. جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے, جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے, سر جائے تو جائے اسلام نہ بگڑے. حضرات گرامی, اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام, کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت اور وعظ و نصیحت سماعت فرما رہے تھے. تعارف تو میرا کرا ہی دیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے دین کی کسی نہ کسی حد تک کی خدمت کے لیے ہم لوگوں کو قبول کیا. میرے عزیزوں اور بزرگوں, وقت کم ہے اس لیے میں مختصر بات کروں گا, اور جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سے گزارش ہے بڑے اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ سنیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہندوستان میں ہم نے اور آپ کو دین اور اسلام اور اپنے دینی تقاضوں پر چلنے پر جو آزادی اور جو ماحول ہمیں ملا ہے, شاید اسلام کے نام سے بننے والے ملکوں اور حکومتوں میں یہ آزادی نہ ملی. زیادہ نہ کچھ کہہ کر کے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ کے گئے تھے کہ یہاں کے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے چلو, یا کہ یہاں کے مسلمانوں کو لوگ
مار مار کر کے زبردستی ان کے دین سے ان کو ہٹا دیں گے اور یہ مرتد بن جائیں گے۔ لیکن اللہ کو کرنا کچھ اور تھا۔ سہارنپور کے چبوترے پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر جو لوگ ہمیں بلانا چاہتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے ہم کہیں اور جا کر کے شفٹ ہو جائیں، یہ بظاہر ایک دعویٰ ہے۔ ان کی دور رس نگاہیں آنے والے وقت اور حالات کو خوب اچھی طرح جان رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو موجودہ اور آنے والے وقت اور پچھلے تمام سارے حالات سے واقف کر رکھا تھا۔ ان بندوں نے بیٹھ کر کے وہاں فیصلہ لیا کہ ہمیں اس ملک کو نہ چھوڑنا ہے نہ یہاں سے جانا ہے۔ جس نظام الدین کو آپ جانتے ہیں، جس نظام الدین بنگلے والی مسجد کو، وہاں حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے افراد بیٹھ گئے۔ انہوں نے بیٹھ کر کے منبر پر ہر ایک جانے والے کو سمجھایا یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں رہنا اور اس ملک میں جینا، اس ملک میں چلنا یہ ہمارا دستوری حق ہے، اور اس ملک کے اندر اسلام پر عمل کرنا اور اس ملک میں اپنے دین پر عمل کرنا، یہ اس ملک کو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستوں، تاریخ یہ بتلاتی ہے جس ملک کے اندر مسلمان زیرو مائنس میں چلا گیا تھا، جہاں اسلام کا نام لینا ایک دشوار سمجھا جاتا تھا، جہاں اہل اسلام کے چند لوگوں کا نام لیا جاتا تھا، آج اس ملک نے پوری دنیا کی قیادت کی ہے۔ چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، چاہے وہ مدارس کا نظام ہو، چاہے جس لائن پہ آ جائیے اس لائن پر مسلمان کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے وجود کو سمجھایا اور بتایا۔ لیکن اس سے بڑھ کر کے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آپ اس بات پر فخر نہ کریے گا بلکہ اس بات پر بھی افسوس کریے گا جس ملک کے مسلمانوں کا کردار یہ ہے، جن کی شرافت اور جن کے ایمانی تقاضوں پر دوسرے ملک کے مسلمان فخر کیا کرتے تھے، جن کی شرافت اور جن کے ایمانی غیرت پر دوسرے ملک کے مسلمان جوش میں آیا کرتے تھے، ان کے اندر ہوش کے ناخون پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج اس ملک کے مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے بعد وہ مسلمان جو دور بیٹھے ہوئے ہماری حالات کو مظاہرے، ہماری حالات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے نگاہوں میں ہمارا نقشہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا عجیب و غریب حال ہے۔ نہ ہم میرے بھائی حیثیت کے مسلمان کے نظر آتے ہیں، نہ ہمارا رشتہ مسلمانوں سے نظر آتا ہے، نہ اسلام سے ہمارا رشتہ نظر آتا ہے۔ ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے کہ ہم ہر ایک عمل کے منکر ہو چکے ہیں۔ ہمارا کوئی عمل میدان میں ایسا نہیں ہے جس کو ہم صراحتاً کرتے ہوں۔ اگر میرے بھائی میں کہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو داڑھی ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی دستار ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی مسواک ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا مصلی ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی اذانیں ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی اذانیں دینے والے مصلی اور ندان دینے والے مقتدی ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کے نمازی ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا اخلاق ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کا کردار ہمیں پسند نہیں ہے۔ جس مسلمان کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننا چاہیے تھا، آج وہ مسلمان میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے کس جگہ پر اور کس میدان پر یہ بتائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل تو نبی کی مخالفت میں، ہمارے شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو تو ہم نبی کی مخالفت کریں گے، ہاں غمی کا موقع ہو تو نبی کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنازہ
जाएंगे। बात आती है शादी की तो कौन सी रस्म है जो रस्म गैरों के घरों के अंदर ना आती हो और हम मुसलमान उसको ना करते। बारात हम में है, सहरे हम में है, रिश्ते ताल्लुकात वो तमाम रस्में जो गैरों के यहाँ हैं वो हम में है। कौन सा ऐसा अमल है जो बताओ जिसका रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता है। फिर दो चीजें हैं, ईद की नमाज होगी तो ईदगाह पहुंच जाएंगे, बकरा ईद की नमाज होगी तो उसके बाद कुर्बानी का इंतजाम भी कर लेंगे, मौका पड़ेगा तो मौलवियों से बकरा ईद के मसले भी मालूम कर लेंगे कि भाई मौलवी साहब मुझे बताओ तो इस बकरे के खाल के अंदर ये बतौरी है, कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कभी कोई पूछता है जी इसके कान थोड़े छोटे हैं, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मसाइल मालूम करना है, बकरीद के मसाइल मालूम करना है, गोश्त खाने का नज़्म है, कैसे मालूम करे। हर कोई फोन पर मालूम करता है, कोई ये मालूम करना चाहता है मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किस तरह किया था, मेरे पैगंबर की बेटियां थी उनका निकाह किस तरह हुआ, मेरे पैगंबर के साथी थे उनका निकाह किस तरह हुआ, मेरे पैगंबर के जानिसार थे उनका निकाह किस तरह हुआ। और जनाब गांव वालों में कोई एक आदमी महल्ले का अगर भूले से छूट गया, अगर शहर में कोई रिश्तेदारी में कोई कराबतदारी में अगर एक आदमी छूट जाता है तो हम तो तूफान उठा लेते हैं जी ये इतना बेगैरत है, हमारे यहाँ खाता रहा और बिटिया की शादी हुई, भैया की शादी हुई, खानदान में शादियां होती रही, ये खाता रहा और आज जब इसका मौका आया हमें भूल गया। और हम कितने लानतें करते हैं, कितनी बातें करते हैं। रसूलुल्लाह के सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, हाथ पीले नजर आए, नबी ने पूछा शादी कर ली, अल्लाह के नबी शादी कर ली, अच्छा कुंवारी की कि गैर कुंवारी की, नहीं कुंवारी नहीं है गैर कुंवारी है। अल्लाह के नबी कहते हैं कुंवारी करना चाहिए था। फिर अल्लाह के नबी ने एक जुमला भी नहीं कहा सहाबी रसूल से, तुमने मुझे शादी में बुलाया क्यों नहीं, चलो निकाह ही पढ़ा देते, बुला लिया होता निकाह पढ़ा देते, नहीं निकाह के लिए भी नहीं बुलाया, वलीमे में बुला लेते, नहीं वलीमे में भी नहीं बुलाया। मुसलमानों जिस कौम के किरदार, जिस कौम के हालात ऐसे होने चाहिए थे कि आपके किरदार और आपके हालात को देख करके गैरों में सबक होता और वो कहते ये दीन है, ये इस्लाम है, ये पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग हैं, इनके निकाह बड़े सादे हैं, इनके हालात बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे आला किरदार वाले हैं, ये इखलाक वाले हैं। मुसलमानों याद रखना, मेरे बयान से, मेरी किताबों से, मेरी तहरीरों से, मेरे रोज के कॉन्फ्रेंस करने से या मेरे किसी भी लिटरेचर से लोगों में दावते दीन नहीं फैल सकती, इस्लाम नहीं फैल सकता। जिस दिन मुसलमानों तुम खड़े हो जाओ और अपने नबी का किरदार पेश करो, नबी का इखलाक पेश करो, गली गली कूचे में मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहब्बत के हर परवाने, हर तराने उठा के रख दो, देखो दुनिया तुम्हारे सामने आएगी। जो जहेज की वजह से भीख मांगते हैं, जो जहेज की वजह से उनकी कौमें पस्त हैं, जिनमें बच्चियों का तसव्वुर इंतहाई गलत होता चला जा रहा है, जहेज की वजह से अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते। डिमांड होती है जिनके कौमों में, हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका है गैर मुस्लिमों का जिनके यहाँ ये रस्म और रिवाज इंतहाई उरूज पर है। वो चाहते हैं कोई राह निकले, कोई रास्ता निकले जिस रास्ते पर जाकर के अपनी बच्चियों की इज्जत को और उसकी आबरू की हिफाजत कर सकें, उनके अच्छे रिश्ते कर
سکیں. لیکن میرے بھائی دنیا کے اندر ایک اسلام مذہب تھا جس نے یہ طریقہ سکھایا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی نے کہا مجھے نکاح کرنا ہے، اور ساتھ میں ایک صحابی کو لے کر کے گئے اور کہا کہ فلاں انسان کے گھر میں جاؤ، میرا نکاح کا پیغام فلاں لڑکی سے کہو، اس کے باپ سے کہو فلاں لڑکی کے بارے میں سلمان نکاح چاہتا ہے، پیغام آیا ہوا ہے. حضرت سلمان فارسی اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد وہ اندر کو گئے. گھر والے آئے، کیا بات ہے؟ کہا سلمان فارسی کا پیغام ہے کہ ہم آپ کی بچی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں سلمان فارسی تو سے نکاح تو نہیں کریں گے، لیکن یہ تو بتاؤ تم نکاح کرنا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو قاصد بن کر کے آیا تھا، میرا کیا حق بنتا ہے؟ میں جا کر کے حضرت سلمان فارسی سے کیا جواب دوں گا؟ میرے عزیزو، حضرت سلمان فارسی کا یہ پیغام دے کر کے جو قاصد صحابی جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت سلمان کا پیغام لے کر کے پہنچتا ہے. گھر والے اکٹھا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سلمان کی بات نہ کرو، تمہیں اگر شادی کرنا ہے، تمہیں اگر نکاح کرنا ہے تو آؤ، تم لبیک کہو، ہم تیار ہیں. میرے عزیزو، سارے گھر والے اکٹھا ہو گئے اور وہ قاصد جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا، اسی وقت گھر کے اندر نکاح ہو گیا. گھر سے باہر نکل کے آیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا حضور کیا ہوا؟ سر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، سر جھکا کے آ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں کیا ہوا، کچھ تو بتاؤ. کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی مجھے شرم آتی ہے، کیسے بتاؤں آپ سے؟ گھر کے اندر داخل ہوا تو ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اگر تجھے نکاح کرنا ہے تو تو کر. میں مجبور ہو گیا، میں نے بسم اللہ کر دی، میرا نکاح ہو گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح پہنچانے والے اور جو نکاح کا پیغام لے جانے والا اسی سے نکاح ہو. یہ ہے صحابہ کی شادیاں، یہ ہے صحابہ کے نکاح. ہمارا عمل کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا نام لے کر کے دنیا کی کون سی رسم اور دنیا کی کون سی خرافات ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں؟ اگر کوئی مالدار ہے تو کیا کہنا، پردھان جی ہیں تو اس سے بڑھ کر کے 3-4 گاؤں کے جب تک کہ مہمان نہ آ جائیں، 3-4 دن تک کھانا نہ چلے، اور جب تک کہ پورے علاقے میں یہ بات مشہور نہ ہو جائے کہ پردھان جی نے اتنا بڑا انتظام کیا اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ پردھان جی، برا نہ مانیے گا جتنے پردھان جی لوگ ہوں، میں نہیں کہتا، کسی کے اوپر فتویٰ نہیں جڑتا، لیکن میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کبھی کسی کے ولیمے میں، کسی کی شادی میں، کسی کے نکاح میں گئے، تم نے انتظام دیکھا؟ کبھی اس کے پچھلے گراؤنڈ پہ دیکھا ہے یہ حلال کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی کمائی کا دھندا اور اس کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے، یہ کیسے کھاتا ہے، کیسے لاتا ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو ہماری عزت ہوگی جب ہم جائیں گے. یاد رکھیے میرے عزیزو، جب ہمارے اندر اس طرح کی بیماریاں پھیل جائیں تو حالات تو تباہی کی طرف جائیں گے. حضرت ہمارے اکابر بزرگوں میں حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کیا اللہ کا بندہ تھا. لوگ چیک کیا کرتے تھے، حضرت کی دعوت کرو، حضرت کو کھلاؤ، اگر یہ کھانا کھا کر کے ہضم کر لے، قے نہ کریں تو سمجھ لو حلال، تو سمجھ لو حلال. اگر یہ قے کر دیں تو سمجھ لو حرام. یہ ہمارے اکابر تھے.
مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا، ایک مرتبہ دلی کا سفر کرنا شروع کیا، راستے میں ایک جگہ قیام کیا، ایک جگہ جب قیام کیا تو وہ دیہاتی آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس نے حضرت سے آ کر کے کہا کہ آپ مسافر ہیں؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کھانے پینے کا نظم میں کرتا ہوں۔ وہ بیچارہ مزدوری گیا اور مزدوری کر کے لایا تو 3 روٹیوں کا حساب کتاب بنا، 3 روٹیوں کا حساب کتاب بنا۔ گھر گیا، بیوی سے کہا مسجد میں ایک مہمان ہے، اس لیے یہ کھانا پکاؤ، یہ روٹی تیار کرو، اس مہمان کے لیے لے کے جانا ہے۔ کہ لے کے کتنی جانا ہے؟ کہا کہ ایک میری اور ایک اس مہمان کی، 2۔ بیوی نے کہا اگر تیری گئی تو تیری بھی جانا، میری بھی جانا چاہیے۔ اس نے اپنی بھی روٹی دے دی، تینوں روٹی آ گئی، تینوں روٹی کھائیں۔ کھانے کے بعد حضرت کہتے ہیں 3 روٹی کھا کر کے میں سو گیا، 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بشارت ہوئی، آپ کی زیارت ہوئی۔ مولانا کہنے لگے اس سے بہتر جگہ کون سی ہے، اس سے اچھا مقام اور اس سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اب یہی مہمان نوازی کرتا ہو۔ یہ جتنی بار روٹی لائے گا اتنی بار جناب محمد الرسول اللہ کی زیارت ہوتی۔ دوسرے دن گیا مزدوری کرنے، پھر دیکھا مسافر موجود ہے، اس دن اتفاق سے 2 روٹی لے کر کے آیا، ایک اپنی بیوی کی، بچہ ساتھ میں تھا۔ ایک دن وہ فاقہ کر چکا تھا، اب اس کی حالت بدل رہی تھی، تو باپ نے کہا اس کی جو روٹی ہے اس کے حوالے کر دو، ہم 2 لوگ ہیں، ہم اپنی دونوں روٹی دے دیتے۔ گئے حضرت کی خدمت میں پیش کی، حضرت نے پھر استعمال کیا، جب سوئے تو پھر 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تیسری دن جب مزدوری کرنے گیا تو اتفاق سے حالت یہ ہوئی، مزدوری کر کے واپس آیا تو وہاں بیوی اور بچے دونوں کا حال گڑبڑ تھا، تو بچے کا بھی روٹی اس کو حوالے کر دیا، بیوی کا بھی حوالے کر دیا، 1 روٹی بچی اور وہ مہمان کی خدمت میں عرض کیا اور کہا مولانا بہت وقت ہو چکا، آپ اللہ کے واسطے یہاں سے چلے جائیے، ہمارے یہاں حالات بدل رہے ہیں۔ کہنے لگا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے والے دن اپنے بچے کی روٹی، اپنی بیوی کی روٹی، اپنے آپ کی روٹی، تینوں روٹی ہم تینوں فاقے پہ رہے، پوری رات یوں ہی گزار دی، ایک لقمہ تک نہیں کھایا اور آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا۔ دوسرا دن ہوا تو میرے بچے کی حالت بدل گئی، اس لیے 2 روٹی لایا۔ تیسرا دن ہوا بیوی کی حالت بدلی، بچے کی بھی حالت بدلی، بچی 1 روٹی تھی اس لیے اسے لے کر کے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد اب آپ یہاں تشریف نہ رکھیے ورنہ کل کو میری حالت بگڑ جائے گی، اس لیے آپ سفر کر لیجیے۔ حضرت کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس جگہ کی کرامت ہوگی کہ جہاں میں لیٹا ہوں آرام کر رہا ہوں، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ مسجد اس کی جگہ نہیں، یہ مکان اس جگہ نہیں، یہ یہاں پر رہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ روزی روٹی جو اللہ تعالیٰ نے اس مزدور کے ہاتھوں سے دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ اس برکت کی وجہ سے مجھے رسول اللہ کی زیارت۔ تو کم از کم ولیمے میں جا کر کے کسی کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھ لیا کرو نا، نہیں ضرورت ہے اس کی۔ جب حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں، حالات بگڑے گئے، حالات انتہائی تباہ کن مرحلے پہ آ گئے۔ میرے عزیزو جب ہم نے اپنے شادی خانے کے
حالات انتہائی ابتر کر دیے. تو میرے عزیزو میں اصل دو چیزیں بتلانا چاہتا ہوں. ایک تو مسئلہ ہے اپنے سماج میں شادیوں کے نظام کو تبدیل کر لو. جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی شادیوں کو آسان کریے, مسجدوں میں کریے, ورنہ وہ دن دور نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو فلاں برادری کی بیٹی بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ, اور تم یہ کہتے ہو یہ اس برادری کے لوگ ہیں, یہ نیچ ہوتے ہیں, یہ کمینے ہوتے ہیں, یہ ذلیل ہوتے ہیں. خدا را اپنی زبان پر قابو کرو. وہ کسی برادری کا مسئلہ نہیں ہے. کم از کم ایک مرتبہ سوچا ہوتا یہ محمد الرسول اللہ کی امت کی بیٹی گئی. تم برادری کی بات کرتے ہو, تم کہتے ہو برادری کی بیٹی, ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگ لگ چکی ہے گلی گلی کوچے میں, ہمارے رسم و رواج میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا, ہم نے شادیوں کو اس درجے تک پہنچ دیا کہ ایک غریب انسان 1000 بار صبح سے لے کر کے شام تک سوچتا ہے, مجبور ہوتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کر کے روتا ہے کاش مجھے یہ نعمت نہ ملتی لڑکی کی شکل میں, یہ تباہ ہو جاتی. بلکہ میرے سامنے تو ایسے بھی واقعات ہیں لوگوں نے اپنی بیٹیاں ہی پیش کر دی, یہ چلی جائے تاکہ یہ بوجھ ہم سے ہٹ جائے. یہ کردار, یہ ماحول جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ہمارے خود کے عمل بنائے ہوئے ہیں, اپنے خود کے کرتوت ہیں. خدا را اپنے نکاحوں کو آسان کر لو. جس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھنے میں تمہارا ٹائم لگتا ہے, وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے, جس دن اس نکاح کو اس نظام پر لاؤ گے مرتد ہونے سے ہماری بچیاں بچ جائیں گی, ورنہ آپ بچا نہیں سکتے. یہ وہ بھوک ہے, یاد رکھنا. اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو اگر حلال روزی نہیں ملتی تو حرام کی طرف لپکتا ہے, بھاگتا ہے. پیٹ بھرنا ہے, کیسے بھی بھرنا ہے, حلال آئے تو بھی حرام آئے تو بھی. یہ بھوک ہے جو ایک خاص عمر تک لگتی ہے, چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو. اگر اس وقت تک تم نے اسے حلال بھوک کا انتظام نہیں کیا تو یاد رکھیے وہ حرام کی طرف جائے, نہیں بچا سکتے تم. آج ہمارے سامنے باتیں اٹھ رہی ہیں, ٹی وی چینل سے لے کر کے میڈیا تک باتوں کو اچھال رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہا ہے. اور ہر دن ایک رپورٹ تیار ہو رہی ہے کہ غیر مسلم بچیاں, غیر مسلم بھائیوں اور ان کے ساتھ میں ہمارے مسلم بچیاں کتنی تعداد میں جا رہی ہیں. ہم ہوش کا ناخون نہیں لیتے, ذرہ برابر بھی غور نہیں کرتے. پہلے نمبر پر اپنے نکاح کے سسٹم کو بدلو. دوسرے نمبر پر اگر تمہیں تعلیم پیاری ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہے, اپنی بچیوں کو تعلیم دلانا ہے. یہ بھٹھے لگا لیں گے, میرج ہال بنوا لیں گے, یہ 2-3 لاکھ کے ٹینٹ بک کر کے اپنے بچوں کے عقیقے کر لیں گے, لیکن ایک لڑکیوں کا اپنا تعلیمی ادارہ نہیں بنا سکتے. کہاں گئے مسلمان؟ تم تہذیب میں, تعلیم میں, ثقافت میں, کس میدان میں تم شہسوار نہیں تھے؟ اسی ہندوستان میں تم نے اپنی تاریخ چھوڑی ہے, تم نے اپنی تاریخ رقم کی ہے, تم نے پوری دنیا, پوری قوم کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنایا ہے. تم پیچھے رہ گئے اور تمہاری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی. تم اپنے شوق پورے کرتے رہے, اپنے بچیوں کے شوق پورے کرتے رہے, اپنے بچوں کے شوق پورا کرتے رہے. اگر بچہ ڈاکٹر ہو گیا تو اس کی بولی لگا دی, اگر انجینئر ہو گیا اس کی بولی لگا دی, اگر وہ ٹیچر ہو گیا, خدا نہ خواستہ سرکاری ٹیچر ہو گیا تو اس کی بولی لگا دی. تم تو بولیاں لگاتے رہے اور تمہاری امت کی بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جاتی رہتی. شرم کرو, ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں. لاکھوں اربوں روپے کسی کے ایمان کو بچانے پر اگر خرچ ہو جائیں تو میری دانش اور علم کے مطابق وہ روپے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو, سدھارو.
اپنے آپ کو سنبھالو، حلال رزق کا انتظام کرو، اپنی بچیوں کا انتظام کرو، ان کے نکاح کی فکر کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو ایک دن وہ وقت آئے گا کہ تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ میرٹھ کے اندر آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ میرٹھ میں عدالت میں ایک باشرح بزرگ آدمی کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نوجوان بچی ہے اور وہ جج کے سامنے کھڑی ہو کر کے فیصلہ دیتی ہے، میری نجی لائف ہے، میں جیسا چاہوں اس طرح اپنی لائف کی یوز کر سکتی ہوں، استعمال کر سکتی ہوں، اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا کہتے ہیں بیٹا تو مسلمان ہو، غیر مسلم کے ساتھ تمہارے رشتے نہیں بن سکتے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ابا کی یہ بات سن کر کے بیٹی بھری عدالت میں اور جج کے سامنے کیا کہتی ہے، مسلمانوں وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اس باپ پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی نے یہ کہا، ابا جس دین کا حوالہ، جس اسلام کا حوالہ تم آج اس عدالت میں لے رہے ہو، خدا کے واسطے کل 25 سال پہلے تم اس دین کو سکھا دیا ہوتا، اس اسلام کو سکھا دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آئی۔ بے شک۔ اس لیے میرے بھائی اپنی نسلوں کے اندر دین اور اسلام کی بنیادوں کو بھر دیجئے اور انہیں مضبوط کر دیجئے، اور ان کا وقت ہوتے ہی فوراً نکاح کا انتظام کریے۔ اونچ نیچ اور کسی طرح کی بات پہ مت جائیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، صحابہ نے کیے، ہمارے بزرگوں نے کیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت مولانا اپنے ماموں کے گھر میں رہتے تھے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کے ماموں سے کہا تھا یہ بچہ آپ کے حوالے ہے اور جب اس کی عمر ہو جائے تو نکاح کا انتظام کر دینا۔ ایک دن بھائی مولویوں کے ہاں جو ملانی ہوتی ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی، حضرت ایک دن گئے، ان کے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں دسترخوان پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد بیوی بولی آپ کو کیا فکر ہے، گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، بچی عمر ہو گئی نکاح کا اور نکاح کا آپ انتظام نہیں کرتے۔ میرے بھائی حضرت نے اس وقت یعنی مولانا قاسم نانوتوی کے ماموں نے اسی وقت وہ لقمہ چھوڑ دیا اور اٹھ کے گئے اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور کہا بھانجے بھتیجے کہ تیرے باپ نے مجھ پر سپرد کر رکھا تھا کہ بچہ جب لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا، یہ نکاح کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، اگر تو چاہ تو تیرے نکاح کا انتظام کر دوں۔ کہنے لگے کہ یہ آپ پوچھ کیا رہے ہیں، جب آپ کو میرے باپ نے حق دیا ہے تو جیسے چاہے ویسے نکاح کریں۔ تو کہا کہ تیری میری بیٹی ہے اور تیری بہن رشتے میں لگتی ہے، اگر تو تیار ہو جائے تو تیرے نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا جیسا جی چاہے ویسا کرو۔ گھر گئے اور کہا کہ نکاح کا رشتہ جو تم نے کہا تھا وہ فٹ ہو گیا ہے، اور پھر ایک نوالا اٹھایا اور کھانے لگے، اور بیوی نے کہا کہ کہاں فٹ ہوا، کہا فٹ کہاں ہوگا، قاسم نانوتوی ہے نا اسی کے ساتھ میں نکاح ہوگا۔ اور میرے عزیزو مولانا قاسم نانوتوی کو بلایا اور اپنے گھر میں داخل کیا اور نکاح کا انتظام کیا، وہیں پہ نکاح ہو گیا۔ یہ نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں دو چیزیں آپ کو دے جا رہا ہوں، ایک چیز تو یہ اپنی بچیوں اور بچوں کے اندر دین داخل کرو، جب تک وہ دین کے اعلیٰ معیار اور دین کے اہم باتیں جب تک ان کے دل و دماغ اور ان کے عقیدے میں نہ گھس جائیں اس وقت تک انہیں کہیں نہ بھیجیے، اور جب وہ دین کے اعتبار سے پختہ ہو جائیں پھر آپ اپنے اسکول اپنے ادارے قائم کرو، وہاں اپنی بچیوں کے تعلیم کا نظم کرو۔ نمبر 2 پر بچیوں اور بچوں کے نکاح میں جلدی کرو۔ یہ دو چیزیں کر لو گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ارتداد سے بچ جائے گا۔ دین و دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، اس کا دامن تھام لے جس کا محمد نام ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔